السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جب رات میں سوتے ہیں تو ہمیں خواب نظر آتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان 3 طریقے کے خواب دیکھتا ہے۔ پہلا خواب تو وہ ہے کہ انسان نے دن بھر کا کام کیا، دن بھر کے کام کاج میں مشغول رہا، اپنے کام میں بیزی رہا، کسی چیز کے بارے میں سوچتا رہا، کسی کے تعلق سے سوچتا رہا، کسی کے بارے میں غور و فکر کرتا رہا۔ رات میں جب وہ بستر پر آرام کرنے کے لیے لیٹا تو رات میں اسے وہی باتیں خواب کے اندر دکھائی دیتی ہیں جو دن بھر سوچ رہا تھا۔ دوسرا جو خواب ہے وہ شیطان کی جانب سے مکر و فریب ہوتے ہیں، شیطان کی جانب سے ڈرایا دھمکایا جاتا ہے۔ خطرناک قسم کے خواب آتے ہیں، بھیانک خواب آتے ہیں جس کی وجہ سے انسان ڈر جاتا ہے۔ اور تیسرے جو خواب ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی جانب سے خوشخبری ہوتی ہے۔ پہلے جو 2 خواب ہیں، یعنی جو دن بھر انسان کسی کام کے اندر مشغول رہا، یہ شیطان کے جانب سے ڈرانے اور دھمکانے والے باتیں خواب کے اندر آ رہی ہیں، تو ان خوابوں کی طرف ہمیں توجہ نہیں دینی چاہیے۔ ایسے خواب اگر ہمیں نظر آئے تو ہم کروٹ بدل دیں اور سو جائیں۔ لیکن اگر اللہ رب العزت کی جانب سے کوئی بشارت، کوئی خوشخبری مل رہی ہے تو اس خواب کی طرف ہم توجہ دیں، اور ایسے شخص سے ہم خواب کا ذکر کریں جو ہمارا خیر خواہ ہے، ہمارا محسن ہے، ہمارے ساتھ بھلائی چاہتا ہے، ہمارے ساتھ ہمدردی چاہتا ہے۔ چونکہ خواب کے متعلق کہا گیا ہے کہ اگر انسان ایسے شخص کے پاس خواب بیان کرے گا جو اس کے ساتھ ہمدردی نہیں چاہتا، جو اس کے ساتھ احسان کا معاملہ نہیں چاہتا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اس کو نقصان پہنچائے۔ لیکن ایسے شخص کے سامنے خواب بیان کرے گا جو اس کے حق میں بھلائی کا خواہاں ہے، اس کے حق میں احسان کا خواہاں ہے، اس کے ساتھ ہمدردی چاہتا ہے، تو ایسے شخص کو وہ خواب بتائے گا اور وہ خواب کی تعبیر کا ماہر ہوگا، علم دین کا ماہر ہوگا، علم شریعت کا ماہر ہوگا، علم تعبیر کا ماہر ہوگا، تو اس کو ایسی تعبیر بتلائے گا کہ جو اس کے لیے بشارت ثابت ہو۔ اس لیے اگر ہم کوئی اچھا خواب دیکھیں تو جس کے اوپر ہمیں اعتماد ہے، جس عالم کے اوپر، جس مفتی کے اوپر، جس کسی دیندار کے اوپر ہمیں اعتماد ہو، ہم اس کے سامنے اپنے خواب کا ذکر کریں اور وہ اس خواب کی اچھی تعبیر بتلائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کی جانب سے کوئی بشارت نصیب ہو۔